سورت معارج، معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، سیڑھی، دونوں طرح سے آتا ہے. معراج کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے، بلندی کے لیے آتا ہے معراج. معارج اس کی جمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له ضعف من اللہ ذی المعارج. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے فزکس کے اندر یہ بات بتا دی ہے کہ کائنات کے اندر مختلف پلانٹس کے اوپر وقت کا معاملہ مختلف ہے، وقت کے پیرامیٹرز مختلف ہیں. اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے، واللہ عالم اس کا کیا معاملہ ہوگا، وہیں جا کر پتہ چلے گا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصبر صبرن جمیلا، صبر کرو شائستہ صبر. آخرت پر پختہ یقین صبر کو آسان بنا دیتا ہے. صبر کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو یاد رکھیں، ایمان بالآخرہ مضبوط رکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کو یاد رکھیں، صبر کرنا آسان ہو جائے گا. انسان صبر میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان صبر کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مشکل میں پرسکون رکھتا ہے، جس کے مزاج میں مشکل میں خرابی نہیں آتی، جو غصے میں کنٹرول کر لیتا ہے وہ صبر کر سکتا ہے. جس نے سارا دن آپ کو کسی نے غصہ ہی نہیں دلایا، اس دن آپ نے اپنی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ آج میں نے غصہ نہیں کیا، کیا آپ نے تیر مارا؟ جس دن آپ کے سامنے لوگ ایسے کام کریں جس سے آپ کو غصہ آئے اور اس دن آپ اپنے غصے کو تھام لیں، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. ایسے صبر کرو کہ سامنے والا دیکھ کے متاثر ہو جائے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، سامنے والے کو بھی ٹیمپٹیشن ہو کہ وہ صبر کرے. سب سے خوبصورت صبر وہ ہے جو دیکھنے والے کو نظر آ جائے کہ اس بندے نے صبر کیا ہے، آس پاس کے لوگ محسوس کر لیں کہ یہ انسان صبر کرنے والا ہے. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. سب BFF کو یاد کر لیں، اپنے اپنے بیسٹ فرینڈ فار ایور. سب کو، جن کی خاطر اماں کو ناراض کرتے ہیں، جن کی خاطر جو ہیں اماں سے ناراضگی مول لے کر اور جا جا کر ان کے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے واٹس ایپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسکائپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اماں کہتی ہیں بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاؤ. اماں آپ کو نہیں پتا میں کتنا پڑھ رہی ہوں. سب پتا ہوتا ہے اماؤں کو کہ بیٹیاں کتنا پڑھتی ہیں اور کتنا جو ہیں وہ ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں. اس دن سب جگری دوست ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، پھر بھی لفٹ نہیں کرائیں گے. ہم سمجھتے ہیں خیال شاید ایک دوسرے کو نظر ہی نہیں آئیں گے، نہیں، دیکھ رہے ہوں گے. اولاد بھی والدین کو دیکھ رہی ہوگی، والدین اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر کوئی ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے والنٹیئر نہیں کرے گا. مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے. آپ دیکھیں ذرا سیکوینس جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کی شان. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. بیٹے کو تو انسان سب سے آخر میں دینا چاہے. اگر ہم سیکوینس اس کی یہاں دیکھیں جو آیات کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اولاد، پھر کہا بیوی، پھر کہا بھائی، اور پھر قریب ترین خاندان. حالانکہ ہمارے حساب سے تو یہ الٹا ہونا چاہیے تھا، پہلے قریب ترین خاندان کو دینے کو تیار ہوتا، پھر بھائی کو ہوتا تیار دینے کو، پھر بیوی کو، اور پھر آخر میں کہیں جا کے اولاد کو. انسان پر آزمائش کا ایسا معاملہ ہوگا کہ انسان اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو دینا چاہے گا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. کیوں بچا لے؟ اور یہ تدبیرات اس سے نجات اس لیے بچا لے کہ اللہ مجھے یہ تدبیر نجات دلا دے جہنم سے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل نہیں، کلا انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. اور ان آیات میں بالکل مبالغہ نہیں ہے. یقین کرنے کی ان آیات پر ضرورت ہے تاکہ آپ اور میں اپنے عمل کو پلٹ سکیں، تاکہ آپ اور میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں. امیجن کریں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگ میں پھینک رہی ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے امیجن نہیں کر سکتے. ہم تو اپنے بچوں کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے. 3 دن بچے کا بخار نہ اترے، مائیں کہتی ہیں اللہ اس کا بخار اتار دے، مجھے بخار چڑھ جائے. یہ تو ماؤں کا حال ہوتا ہے. اور کہاں مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں پھینک رہی ہوں گی. پکار پکار کر یہ آگ اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا.
قرآن بھی تو پکار رہا ہے. قرآن میں کتنی دفعہ پکار آئی سورہ قمر کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کی بات پر بھی تو پکار آ رہی ہے. دنیا پر لبیک کہتے ہو، آخرت پر لبیک نہیں کہتے. جہنم کے کاموں پر لبیک کہتے ہو، جنت کمانے والے کاموں پر لبیک نہیں کہتے. جس طرح جہنم پکار رہی ہے اسے جنت بھی تو پکار رہی ہے. پلٹو اپنے اللہ کی طرف. کیوں فالس سٹینڈرڈز کا شکار ہو؟ کیوں اسی دنیا میں ہی بالکل گم ہو کے رہ گئے ہو؟ دنیا بھی چلاؤ اور دین بھی، لیکن اپنا دنیا ایسے مت چلانا کہ تمہیں دین کو کمپرومائز کرنا پڑے. مومن کبھی بھی اس حال میں نہیں ہوتا کہ دنیا والے اس سے خوش ہوں اور رب اس سے ناراض ہوں. مومن کی زندگی میں یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں اس سے راضی ہوں. مومن کی زندگی میں یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ناراض ہوں، اللہ راضی ہوتا ہے. یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہوں اور لوگ راضی ہوں. اللہ نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. ہلو کہتے ہیں اینگزائٹی کو، کہ جو میرے پاس نہیں ہے بس وہ مجھے مل جائے، جس کی میں خواہش کروں وہ اسی وقت مجھے مل جائے. میں نے رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے پیزا کھانا ہے، بس ابھی پیزا آرڈر کروائیں، ابھی چاہیے، صبح بھی نہیں شام میں بھی نہیں، ابھی فوراً چاہیے. جو چیز کی تمنا دل میں اٹھے اسے فوراً پورا کرنا. اور ہلو کے اندر کیا آتا ہے کہ جو میرے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. دنیا کے ساتھ یہی غم آپ کے اور میرے لگے ہوئے ہیں، اور ہم انسان اسی ریٹ ریس میں لگ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف گھٹن کا شکار کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر گھٹن ہے، ہر انسان کے اندر پریشانیاں ہیں، اینگزائٹی ہے، ہلو ہے، ڈپریشن ہے، سیڈنس ہے، سٹریس ہے. کیوں؟ بس ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کیوں ہے، تو میں پھر ایسی چیز لے لوں جو کسی کے پاس بھی نہ ہو. اور زندگیاں گزر رہی ہیں اس کے اندر، وقت گزر رہا ہے اس کے اندر. انسان اس ہلو کے اندر اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہے. ہر قدم ہر سانس اس کو موت کے قریب کر رہی ہے، لیکن اس کا ہلو اس کو جنت کے قریب نہیں ہونے دے رہا. جب اس پر مصیبت آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں؟ ہر نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ایک بات، ہر نماز کو زندہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی ہر نماز شروع سے لے کر یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے. ان کو ہر نماز میں اللہ یاد آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور میرا ذہن جو ہے وہ ہر چیز کی طرف جائے، ہر علم کی طرف جائے، لیکن اللہ کے علم کی طرف نہ جائے. ہمیں ہر بات یاد آئے، ہمیں سٹاک بھی یاد آئے، ہمیں بینک بیلنس بھی یاد آئے، ہمیں اپنا ریئل اسٹیٹ بھی یاد آئے، ہمیں اپنے اولاد کے اسکول کے ایڈمیشنز بھی یاد آئیں، ہمیں اپنی اولادوں کی یونیورسٹی کے رزلٹ بھی یاد آئیں، ہمیں اپنی گولڈ کی پرائز بھی یاد آئے، ہمیں ڈالر کی سٹاک مارکیٹ بھی یاد آئے، لیکن نہ یاد آئے تو نماز میں رب یاد نہ آئے. یہ حال نہیں ہوتا ان لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو زندہ نماز پڑھتے ہیں، بندوں کے حق ادا کرتے ہیں اللہ کے حق کے ساتھ، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. علم آخرت اور خوف آخرت یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. اور جب علم آخرت ہو اور خوف آخرت ہو تو انسان اپنی شہوت پر، اپنے جذبات پر، اپنے ٹیمپٹیشنز پر بڑا کنٹرول کر لیتا ہے، تھام کر رکھتا ہے. انسان کے جذبات میں اگر یہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہی یہ اس کو تھام کر رکھ سکتے ہیں. اور شرمگاہ کی حفاظت کے اندر شرمگاہ کی طرف لے جانے والے وہ سارے عوامل آتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، شرمگاہ تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے. تو اپنی آنکھوں کو بھی زنا سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو بھی زنا سے بچانا ہے. ایسا میوزک نہ سنیں جس میں صرف اور صرف لسٹ ہے، بلکہ میوزک تو سنا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میوزک کے اندر ہوتا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غنا ہے، یہ غنا انسان کو زنا تک لے جاتا ہے. غنا موسیقی کو کہتے ہیں. تم اپنے کانوں کو زنا والی چیزیں نہیں سنا سکتے. اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو پاک صاف، آپ نے اپنا ڈرائنگ روم صاف کیا، سیٹ کیا، پوری ٹیبل سیٹ کر لی، آپ نے کرٹن، صوفے فرسٹ کلاس سیٹ کر لیے عید کے لیے، اور آپ نے اپنی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لا کر فضلہ رکھ دیا. یہ ممکن ہے؟ کبھی کوئی ایسا کرتا ہے؟
ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج اور عمرے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کانوں کو زنا کے اندر انوالو کر لیتے ہیں. یہ پیراڈاکس ہے. اس پیراڈاکس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے بندے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. آخر میں پھر بریکٹ کی طرح آ گیا، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے باغوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کریکٹر بتا دیا ہے، یہ کرائٹیریا ہے، اور اسکالرز کے مطابق سورہ معارج میں جو کرائٹیریا ان صفات کے ساتھ آیا ہے، یہ ایک مسلمان کے بیئر منیمم عمل کرنے کا کرائٹیریا ہے. ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہمارا ذہن بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. تو اپنی نمازوں کی حفاظت سے شروع کریں، اپنی نمازوں کو زندہ نمازیں بنائیں. یہ لوگ عزت کے ساتھ باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ لالچ ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں. کوئی ان سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی ان کو خود کانشیسنس نہیں ہے اپنے اعمال کے بارے میں، ان کو خود احساس نہیں ہے قیامت آنے والی ہے، تو ان کو چھوڑ دو، ان کو بحثیں کرنے دو. جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ دن ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. ہر ایک پر یہ دن آنا ہے. جب ریس شروع ہو جائے گی تو سب کو بھاگنا ہوگا. جیسے ریس شروع ہوتی ہے تو وہ ایک گن سے شاٹ کرتے ہیں یا الارم بجاتے ہیں، سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، سب اپنی قبروں سے بھاگ نکلیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہوتے، اگر اللہ کے رسول کسی کو اپنا خلیل بناتے، کہا کرتے تھے میں نے کوئی تیاری نہیں کی اپنے آخرت کے دن کی. وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کی. تو ہم ذرا اپنی نیکیوں کو دیکھ لیں، ہمیں اپنی آخرت کتنی دور لگتی ہے، ہمیں اپنی قیامت کتنی دور لگتی ہے. سورۃ نوح مکی سورت ہے، نوح علیہ السلام کے اوپر یہ سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے گا. اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر 950 سال تبلیغ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسی آزمائشیں ڈالیں. جو اس صورت کا عنوان ہے وہی اس کا مضمون آپ کو ملے گا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ سے عبادت کا شوق ڈیویلپ کر لو، اللہ کی اطاعت شوق کے ساتھ کرو، اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے انٹرٹینمنٹ بنا لو، یہ ہے بندگی. اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. کتنے سال دعوت دیتے رہے تھے نوح علیہ السلام؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 950 سال. حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ. ہم کیوں تھک جاتے ہیں اتنی جلدی؟ ہم ایک دفعہ سمجھاتے ہیں اولادوں کو، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، تیسری دفعہ کہتے ہیں بس میں نہیں سمجھا رہی. آخر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا، وہ بھی تو ایمان نہیں لایا تھا. میری اولاد ایمان نہیں لاتی تو کیا ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کا حق ادا کرنا تو دیکھیں. 950 سال. ہم میں سے کس کو اتنی زندگی ملی ہے جو 950 سال کیا 100 سال بھی حق ادا کرے؟ کسی کے پاس یہ مہلت نہیں ہے. ان کی قوم نے مان کر نہ دیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب 950 سال محنت کر لی، قالا، نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. شب و روز، آپ اور میں
جو لوگوں کی نبضیں دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور اپنی نبضیں دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو تبلیغ کر لی، اب تو ہم نہیں کریں گے، بس چھوڑ دو سب کو سب کے حال پہ، بی نیوٹرل، اپنا معاملہ سنبھالو، کیوں کسی کے جھگڑے میں پڑتے ہو. ان کو دیکھیں، انہوں نے کہا میں نے شب و روز لوگوں کو آپ کی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. اور یہ جو ان کا پکارنا ہے نوح علیہ السلام کا، یہ لائف ٹائم پکارنا ہے. ہم بھی جب کسی کو پکاریں تو اس امید کے ساتھ پکاریں کہ انشاءاللہ یہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے گا اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. جب آپ کسی کو بتائیں اپنے سامنے نوح علیہ السلام کا رول ماڈل بنا کر رکھیں. جب ہم پیپل کانشیس بنتے ہیں تب ہم سے تبلیغ نہیں ہوتی، چاہے وہ ہمارے عمل کی تبلیغ ہو، چاہے وہ ہمارے قول کی تبلیغ ہو، چاہے وہ ہماری زبانوں سے بیٹھ کر درس و تدریس کرنے کی تبلیغ ہو. تو کسی سوشل پریشر میں آئے بغیر انہوں نے تبلیغ کی. حالانکہ ان کی قوم نے ان کی ایک بات نہیں سنی، ان کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے. جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. آپ سوچیں، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بات بتا رہی ہوں، میں آپ کو بتانا شروع کروں جیسے ہی میرا مائک آن ہو آپ سب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. آپ کو کیا خیال ہے میں اسی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی، یا دامن جھاڑ کے کھڑی ہوں گی اور کہوں گی میں تو چلی، کسی اور کو بلا لیں بتانے کے لیے؟ بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے جب آپ کی بات لوگ سننے کو تیار نہ ہو، آپ کا عمل لوگ دیکھنے کو تیار نہ ہو، آپ کی تبدیلی برداشت کرنے کو تیار نہ ہو، آپ کے اندر آپ کے حال حلیے کی چینج کو ان سے برداشت کرنا جو ہے ممکن نہ ہو رہا ہو، آپ اللہ کی خاطر جمی رہیں. بڑا سوشل پریشر آتا ہے. جمتا کون ہے اس پر؟ استقامت کون دکھاتا ہے؟ جس کے اندر بندگی کا ایلیمنٹ آ چکا ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، اور میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. ایسے لگ رہا ہے دن رات ان کا یہی درد تھا، بس کسی طرح ان کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. انہوں نے یقین دلایا سمندر کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ان کو معاشی خوشحالی کی تصویر دکھائی، اس لیے کہ ان کی قوم کے اندر دنیا تھی نا، دنیا پرست تھے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا بھی ملے گی، آؤ تو اللہ کے دین کی طرف، آؤ تو اس شریعت کی طرف. دیکھو تو ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ان سے بات کی. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. انسان کا معاملہ کیا ہے کہ جب انسان کو اپنی پسند کی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو انسان ڈھونڈ ہی لیتا ہے. جب انسان کو رب کی طرف آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی ہرڈل نہیں رہتی. اور اگر انسان کو رب کی طرف نہ آنا ہو تو انسان ہر چیز کو، ہر پتھر کو، ہر کنکر کو اپنے راستے میں ایک پہاڑ بنا لیتا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بہ تہ بنائے، ان میں چاند کو نور، سورج کو چراغ بنایا. اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین سے واپس لے جائے گا، اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر راستوں میں چلو. ہر نسل پچھلی نسل سے نوح علیہ السلام کی کہتی بھی جاتی تھی نوح کی بات نہ ماننا، نوح کی بات مت سننا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال نوح ربی انہم عصونی، انہوں نے میری بات رد کر دی. 950 سال کے بعد کہہ رہے ہیں. اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑے ود اور سوا اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نصر کو. یہ جو 5 یہاں نام آ رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت بن گئے تھے. اصل میں یہ کون تھے؟ یہ 5 نام ان کے 5 بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہستیوں کے نام تھے، بہت نیک لوگ تھے ان کے اندر. جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لوگوں نے کہ ان کے بت بنا لیے، ان کے امیجز بنا لیے، اور پھر انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی. تو بتا دیا گیا کہ یہ کام تھا ان کا، بت بنا لیے تھے. ہم نے بھی تو بت بنائے ہوئے ہیں، معاشرے کا بت، فیشن کا بت. فیشن کا بت تو ہم عورتوں کے اندر سب سے بڑا بت ہے. وہ فیشن جو مردوں کے اینکلز تو نہیں کھلوا سکا، عورتوں کے تو اس نے کہاں کہاں تک گھٹنے کھلوا دیے ہیں. ایسا فیشن کا بت ہم سب کے اندر موجود ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہمارے دل میں تو کوئی بت نہیں ہے، ہمارے دل میں تو صرف اللہ رہتا ہے.
تو ذرا اپنے حال حلیے کو بھی دیکھ لیا کریں جب تیار ہو کے بن ٹھن کر جا رہی ہوتی ہیں لوگوں کی سامنے اپنی ادائیں دکھانے کے لیے. اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ سب نوٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے بت ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کون سے بت ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یہاں ڈوبے وہاں آگ میں نکلے, عذاب ہی عذاب. دنیا میں بھی اللہ نے خوشحالی نہ دکھائی, آخرت میں بھی نہ ان کو مل سکا کوئی کام کی چیز. اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا. اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. کسی نے کہا کہ دنیا کی حیثیت پانی کی سی ہے اور انسان کی زندگی اس کے اندر کشتی کی طرح ہے. دنیا کی محبت اگر دل میں آ گئی تو کیا ہوگا, یہ غرق ہو جائے گی دنیا. اور اگر یہ دنیا کی محبت باہر باہر رہی, کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا. کشتی کے پانی باہر باہر رہے تو کشتی تیرتی رہتی ہے. تو دنیا کی نعمتوں کو ٹول بنانا ہے آخرت کمانے کا, تب تو ٹھیک ہے.